اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی ایک ہی علامت ہے، لہٰذا اس آیت کے دو حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا یختص برحمتہ من یشاء اور دوسرا ہوگا واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا لفظ یختص ہے، فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خا، صاد اور صاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ نارمل بنے گا اختصص یختصص۔ تبدیلی کے بعد اختص یختص اختصاصاً، جس کے معنی اہتمام سے خاص کرنا، چن لینا کے ہیں۔ اور آیت کا ریفرنس جو ہے وہ دیا ہے خان صاحب نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 105، اور وہ آیت ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ یختص کے بعد با حرف جر ہے، جس کے بعد رحمہ جو ہے یہ مجرور ہے، اور رحمہ کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ من اس پہ موصول ہے۔ یشاء فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ شین یا حمزہ روٹ لیٹرز ہیں اس کے، اور چاہنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع، ذو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اسماء خمسہ میں سے بھی اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مرفوع فارم ہے، اور منصوب اس کی زا اور مجرور اس کی زی ہوتی ہے، اور مضاف ہو کر ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ الفضل جو ہے یہ مجرور اسم ہے، اور العظیم یہ بھی مجرور ہے۔ العظیم عین زا اور میم روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ الحمدللہ جی، الفاظ پہ بات ہوگی ہے ہماری آیت نمبر 74 کے اعتبار سے۔ اب جملوں کے اعراب کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ جو ہے یختص برحمتہ من یشاء، اس میں یختص فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ برحمتہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں با حرف جر ہے، اور رحمتہ مجرور ہے، جس میں مجرور جو ہے وہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا یختص فعل کے، اور من یشاء جو ہے اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا یختص فعل کے لیے، اور من اس میں موصول جس کا صلۃ الموصول جملہ فعلیہ یشاء ہے، فعل فاعل، اور یوں یختص فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب جو دوسرا جملہ ہے اس کے اعراب پہ بات کریں گے۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اس میں جلالہ جو ہے یہ مبتدا ہوگا، جس کی خبر جو ہے ذو الفضل العظیم ہے، جس میں ذو مضاف ہے، جس کا مضاف الیہ الفضل ہے، اور الفضل موصوف بھی ہے جس کی صفت العظیم ہے۔ گویا الفضل العظیم موصوف صفت مل کر مضاف الیہ بنے ذو مضاف کے لیے، اور ذو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن گیا مبتدا اسم جلالہ کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور ترجمہ ہوگا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں اپنی ورکنگ کو۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ یختص کو فی محل رفع خبر ثالث قرار دیا ہے ایک مبتدا کے لیے جو کہ پچھلی آیت میں وارد ہوا ہے، اور اگر ہم اسے الگ سے ٹریٹ کریں تو یہ جملہ جو ہے یختص برحمتہ من یشاء یہ ایک ہوا محذوف مبتدا کی خبر بھی بن سکتا ہے۔ تو دونوں آراء انہوں نے ذکر کر دی ہے۔ جملہ یشاء لا محل لا صلۃ الموصول من ہے، اور جملہ اللہ ذو الفضل لا محل لا معطوف لا جملہ اللہ واسع فی الآیت السابقہ، یعنی پچھلے آیت میں جو ہے نا اللہ واسع اس پر اس کا عطف کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے۔ اب ذرا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا۔ یختص برحمتہ من یشاء اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں آیت نمبر 74 سورہ آل عمران کی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔